میں کہتا ہوں کہ بدتمیزی بد تہذیبی کا دوسرا نام پی ٹی آئی ہے، تحریک انصاف ہے۔ بہت سے لوگ میری بات سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں۔ خواجہ صاحب، ہم عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں، ہم ٹٹے چکے نہیں آتے۔ ایسے الفاظ نہ کہیں جو ایکسپنج کرنے خون اور پڑے۔ آگ کی یہ ویڈیو آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے پارلیمنٹ کی ویڈیو ہے۔ پارلیمنٹ کسی بھی ملک کا وہ مقدس ادارہ ہوتا ہے جہاں پہ بیٹھ کے لوگ اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں، وہاں سے مستقبل کے فیصلے صادر ہوتے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر وہ لوگ جاتے ہیں جنہیں قوم اپنا منتخب نمائندہ بناتی ہے، انہیں ووٹ دیتی ہے تاکہ یہ جائیں گے اس ملک کے اندر تہذیب کو، شعور کو، ادب کو، اس ملک کی عظمت کو اوپر، شان کو، تعلیم کو اوپر لے کر جائیں گے۔ لیکن یہ گفتگو ایسی ہے، اتنی لچر ہے کہ عام ہوٹل پہ بیٹھا آوارہ سے آوارہ کسی بستی کا، کسی علاقے کا آدمی بھی ایسی گفتگو نہیں کرتا۔ پارلیمان کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جنہیں قوم اپنی نمائندگی کے لیے چنتی ہے۔ اب قوم من حیث القوم جو ہے وہ اپنی نمائندگی کیا چاہتی ہے؟ قوم یہ چاہتی ہے کہ ہماری جو آنے والی نوجوان نسل ہو ان کے لیے ایسے قانون بنا دیے جائیں جو ملک کے لیے، اس قوم کے نظریے کے لیے، اس قوم کے ایمان کے لیے، عقائد کے لیے آگے تحفظ فراہم کریں۔ نہ یہ کہ ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے جو ہمارے رکن ہیں، چاہے وہ قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، جو بھی ہو، اور ہر ملک کا یہ آدمی چاہتا ہے کہ میری پارلیمنٹ کے اندر باشعور لوگ ہوں، جن کا شعور ایک زندہ ہو، جن کے اندر شعور کا لیول اتنی بلند ہو کہ تہذیب ان کے گفتگو سے چھلکتی ہو، تمدن ان کے گفتار سے، ان کے کردار سے، ان کے چلن پھرن سے تمدن جو ہے وہ چھلکتا ہو۔ مشاہد اللہ خان جو نون لیگ کے تھے اور سینیٹر تھے، وہ بھی بہت خوب شعر یہ پڑھا کرتے تھے، کمینے جب عروج پاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ شاید یہی مثال ہے، اور جیسا کہ شبین ادیب کا بھی شعر ہے، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے۔ بعض لوگ ہوتے تو کمی ہے لیکن ان کو عہدہ بڑا مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں اور نہ قوم کا خیال رکھتے ہیں، نہ قوم کے بچوں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو کہ انہوں نے اس مقدس ادارے کو ایک کھلونا بنا کے، کھلواڑ بنا کے رکھ دیا ہے، اتنی گھٹیا گفتگو کر کے۔ تو پارلیمنٹ جو ہے وہ ہمارا ایک مقدس ادارہ ہے، تو اس ادارے کا تقدس جب اس میں بیٹھنے والا نہیں کرے گا، جب اس کے اندر قانون بنانے والا نہیں کرے گا، تو باہر کے لوگ تو سمجھیں گے یہ کھلواڑ ہے، پھر وہ اس پارلیمانی رکن کا یا اس خود پارلیمنٹ کا لوگوں کے دل کے اندر کیا تقدس باقی رہے گا۔ تو اسی لیے میں نے اتنی لچر گفتگو صرف اس پارٹی کے نمائندوں کے سوا کسی اور سے نہیں سنی، تو اسی لیے میں تو یہی کہوں گا کہ بدتمیزی کا دوسرا نام یہی ہے۔